नाज़रीन, क़यामत की निशानियों के बारे में सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है कि क़यामत अब बिल्कुल करीब है, क्योंकि क़यामत की ऐसी ऐसी अलामात जो ज़ाहिर होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके बारे में हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अरसा पहले वो कदीम ज़माने में उन क़यामत की निशानियों के बारे में पहले ही पेशन गोई कर दी थी, जो आज हमारे सामने पूरा होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी कबीरा और सगीरा निशानियाँ जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बेशक कि अल्लाह व बारिक व तआला ने उस क़यामत के दिन का वादा फरमाया था और ये भी कहा था कि जब क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी तो क़यामत का दिन समझ लेना कि बहुत करीब है। और नाज़रीन, अल्लाह व बारिक व तआला ने अपने बंदों से झूठ नहीं कहा, उसका किया हुआ वादा हमारे लिए सच्चा है। अल्लाह झूठा नहीं हो सकता, इंसान झूठे हो सकते हैं। देखिए आप किस तरह मुल्क भर में तबाही, फसाद, जंगें, ये सब क्या है? आप सोच सकते हैं सैलाब, ज़लज़ले, ये सब क्या है? ये अल्लाह की नाराज़गी है इस मुल्क पर, क्योंकि हम लोगों ने झूठ को सच समझ लिया और सच को झूठ, हक़ को झूठ समझ लिया और झूठ को हक़। और नाज़रीन, अल्लाह के नज़दीक ये गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। आज मैं आपके साथ क़यामत से रिलेटेड ऐसी ऐसी निशानियाँ बयान करने वाली हूँ जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे कि आज हम इतने गिर गए हैं कि अल्लाह हमसे इतना नाराज़ हो गया है। हमें खबर भी नहीं कि वो दिन आज हमारे सर पर आने वाला है और हमें कोई खबर नहीं। नाज़रीन, अल्लाह को मना लें, अल्लाह को राज़ी कर लें कि वो दिन हमारे सर पर हो, क्योंकि 2025 में होने वाली अलामात ने हमें डरा कर रख दिया है। क्योंकि किस तरह सोशल मीडिया में आप बार बार देख रहे हैं, कभी क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कभी ज़लज़ले आ रहे हैं, कभी सैलाब आ रहे हैं। ये मुल्क से अल्लाह नाराज़ है। प्लीज़ नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो तौबा कर लें, मेरी आखिरत बन जाए। आज मैं आपके साथ इस पूरी मुकम्मल वीडियो में बयान करूंगी, आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह व बारिक व तआला के वो पाक और बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। नाज़रीन, लाखों दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का कलाम लाकर इस पूरी दुनिया तक फैलाया, दुनिया तक को बताया कि ए दुनिया वालों, अल्लाह व बारिक व तआला की इबादत करना, हक़ को हक़ समझना और झूठ को झूठ समझना, हमेशा अल्लाह की इबादत करना, नेक रस्ते पर चलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तालीमात दी हैं, वो तालीमात जो हमारे लिए आखिरत में हमारे लिए सवाब का बाइस बनेंगी, हमें बचाने में काम आएंगी। हम अपने आका का दिल तोड़ कर हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती, हमें अपने अल्लाह का दिल तोड़ के कभी खुशी नहीं मिल सकती। हमारे पैगंबर जितने आए उन्होंने हमें हिदायत की तौफीक दी है। हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, उन्होंने हमेशा हमें ये तालीमात दी, ए मेरी उम्मत, कभी गुनाह मत करना, झूठ मत बोलना, गुनाह का रास्ता इख्तियार ना करना। बेशक अल्लाह व बारिक व तआला की वो दोज़ख तुम सह ना पाओगे, वो आग तुम सह ना पाओगे। नाज़रीन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर होती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी दोज़ख में डाला जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी देर क़याम करते थे, इबादत से उठते ही नहीं थे, हुजरे से बाहर नहीं निकलते थे और अल्लाह से कहते रहते थे, ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। हत्ता तक कि हदीस मुबारका में इरशाद है कि क़यामत के रोज़ जब सब लोगों को मैदान इरफात में खड़ा किया जाएगा, तो सब लोग कह रहे होंगे, नफ्सी नफ्सी, या रब नफ्सी नफ्सी, ए रब हमें बचा ले। मगर एक दर्द भरी आवाज़ आएगी, एक दर्द भरी आवाज़ जो कहेगी, या रब उम्मती उम्मती, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरे रब मेरी उम्मत। वो हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। नाज़रीन, कि आप अपने हालात ऐसे लाना चाहते हैं, आप अपने अमाल इतने बुरे करना चाहते हैं कि आपसे आपके आका नाराज़ हो जाएं। वो आका जिन्होंने दुनिया में आपके लिए इतने आंसू बहाए, अल्लाह से आप लोगों की बख्शिश की दुआ मांगी, हत्ता तक कि अल्लाह को मना लिया, ये दर्जा ले लिया कि क़यामत में वो आपको बख्शवाएंगे, वो आपकी शफ़ाअत करेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपसे ऐसी चंद क़यामत की निशानियाँ बयान करने जा रही हूँ जो पूरी हो गई हैं और पूरी होती भी नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ قیامت کے روز قیامت سے پہلے زمین کی حالت خراب ہو جائے گی، یعنی کہ اس زمین میں جتنا پانی ہوگا وہ خشک ہو جائے گا۔ جیسے ناظرین آپ لوگوں کے سامنے ہے، دیکھا جا رہا ہے کس طرح دریاؤں کا پانی آہستہ آہستہ کر کے خشک ہو رہا ہے، اس طرح ہمارے ملک میں قحط آنا بہت معمولی سا بن جائے گا۔ کیسے جگہ جگہ دریائے نیل اور بہت سے دریا جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں، ان کا پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیسے ان میں سیلاب آئے ہیں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح فصلیں خراب ہو چکی ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کے مطابق ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے۔ قیامت کی ایک اور نشانی ناظرین، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدیم زمانے میں ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ آنے والے زمانے میں اتنے زیادہ جنگیں ہوں گی، فساد ہوں گے، خون ریزی ہوگی کہ یہ قتل وغیرہ عام ہو جائیں گے۔ اور آج کل ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں، ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحم ختم ہو جائے گا، نہ یہ کسی پر رحم کریں گے، نہ کسی پر رحم کھائیں گے، بس ان کو یہ سوجی ہوگی کہ ہمارا ملک آباد ہو۔ اور ناظرین اس کی وجہ سے ملک ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ وہی پیشن گوئی ہے جو ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے ہی کر دی تھی۔ ناظرین ایک اور قیامت کی بہت بڑی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت آنے سے پہلے عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اب دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کن کن ممالک میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی مردوں کی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ملکوں میں بد اخلاقی، غیر خیالی اور بد اخلاقی وغیرہ یہ سب کس طرح عام ہو چکے ہیں۔ یہ وہ سب نشانیاں جو ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہیں، اور ناظرین دیکھیے ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا جھوٹا نہیں ہے، یہ انسان، یہ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر اللہ اور اللہ کا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتے۔ کس طرح ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیاز میں بہت زیادہ جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں، اور لوگ جھوٹ کو ہی حقیقت سمجھ رہے ہیں، اور اسی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو کہا تھا کہ تم لوگ حق کو حق سمجھنا اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا، لیکن سوشل میڈیاز میں اپنے ویوز کی خاطر، چند ویوز کی خاطر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کو ہی حق سمجھ رہے ہیں۔ اور ناظرین لوگوں کا اس دنیا کی دولت، شہرت میں دل کا بڑھ جانا اور اللہ کی عبادت، نماز سے دل کا اٹھ جانا۔ آج کل کی عورتیں سوشل میڈیاز میں صرف دولت، کپڑے وغیرہ کی بات کرتی ہیں اور عبادت کا ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو فرمایا تھا کہ اپنے اللہ کی عبادت مت چھوڑنا۔ اللہ نے فرمایا کہ عورت وہ ہے جس کو میں نے سر سے لے کے پیر تک ڈھکنے کا حکم دیا، نہ کہ بے حیائی کا۔ ناظرین ایک اور بہت بڑی نشانی جو آپ سب کو معلوم تو ہوگی ہی، لیکن میں ایک بار پھر بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب زمانہ قریب آ جائے گا، قیامت کا وہ زمانہ قریب آ جائے گا، اس وقت اللہ دریائے فرات کا پانی خشک کر دے گا، یعنی جو پانی اللہ تبارک و تعالی سدرۃ المنتہا سے آ رہا ہے وہ اٹھا لے گا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے تھے معراج پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے درخت کو دیکھا تھا، اور وہاں سے دو نہریں بہہ رہی ہیں۔ آقا نے ان نہروں کے بارے میں آ کر اپنے صحابہ کو بتایا، ایک نہر دریا نیل کی طرف جاتی ہے اور ایک نہر دریائے فرات۔ اور ناظرین قیامت کے قریب زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ان نہروں کا پانی اٹھا لے گا، یعنی آپ سب کے سامنے ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دریائے فرات کا پانی اللہ اٹھا لیں گے، اور اس میں سے ایک ایسا سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس کے پیچھے 90% لوگ مارے جائیں گے، صرف 5% لوگ بچیں گے جو کہیں گے کہ یہ شاید اب میرا ہو جائے۔ مگر نبی پاک نے اپنی امت کو منع کیا ہے، میری امت تم اس سونے کے پیچھے بالکل مت جانا۔ ناظرین اسی طرح ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ سونا وہاں سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے، کچھ ایسے ذرات نکلنا شروع ہو گئے ہیں جو لوگ ابھی بھی اس کے پیچھے پاگل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں ناظرین ہمیں اب دنیا کو نہیں دیکھنا، ہمیں آخرت کی ہی تیاری کرنی چاہیے۔ دولت شہرت سب آتی جائے گی، لیکن ناظرین عبادت، نماز، تسبیحات مت چھوڑیں، اللہ کو مت چھوڑیں۔ لیکن ناظرین قیامت کی اگر میں سب سے بڑی نشانیوں کے بارے میں آپ سے بات کروں تو وہ بہت بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا۔ جب وہ ظاہر ہوں گے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے اور تمام لوگ ان کے ہاتھ بیعت کریں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا،
پھر وہ آئیں گے، وہ سفید مینار پر نازل ہوں گے، وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کا ظاہر ہونا، دجال وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو فریب دکھائے گا، جھوٹ دکھا کر کہے گا میں خدا ہوں، ایسے ایسے کرتب کر کے دکھائے گا۔ اور ناظرین، ایک دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی، جس کے پیچھے اللہ وبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کی قوم کو بند کیا تھا، قیامت کے قریب اللہ وبارک و تعالیٰ ان کی اس دیوار کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ اندر قید ہیں اور وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ اس دیوار کو اللہ توڑ دیں گے۔ اور ناظرین، قیامت کی ایک اور بہت بڑی نشانی جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس وقت تمام توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرآن اس دنیا سے اٹھا لے گا، جگہ جگہ جہالت پھیل جائے گی۔ ناظرین، وہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے ناظرین، ہمارے لیے ایک منٹ بھی بہت ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس آؤ اور ایک بار سچے دل سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں ناظرین، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بہت بلند عظیم ہے، سب سے برتر ہے، سب سے عظیم رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ سے توبہ مانگیں، اس سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔